والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت عظیم اور بابرکت صورت کے بارے میں بات کریں گے جو نماز فجر کے بعد پڑھنے کی برکت سے بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے، عذاب قبر سے نجات پاتا ہے، رزق میں کشادگی نصیب ہوتی ہے اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کے ہر ایک لفظ اور ہر ایک سورت کی فضیلت کو واضح فرمایا ہے تاکہ اہل ایمان اپنی زندگی کو انوار قرآن سے روشن کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، رحمت کی بارش ہے اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ نماز فجر کے بعد قرآن کی ایک مخصوص سورت کی تلاوت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، روزی کو وسیع کرنے والی ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا مستحق بنانے والی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سورت کون سی ہے اور اس کے کیا کیا فضائل و برکات ہیں۔ وہ سورت ہے سورت الملک۔ سورت الملک قرآن کریم کی وہ سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں۔ اس کا دوسرا نام سورہ تبارک بھی ہے کیونکہ یہ لفظ اس کے آغاز میں آتے ہیں۔ سورت الملک مکی سورت ہے اور اس کا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت، کائنات کی تخلیق، آسمان و زمین کے نظام اور بندوں کو اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت الملک کی فضیلت کے بارے میں کئی ارشادات فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ تبارک عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے سورہ تبارک المانعہ، یعنی یہ سورت عذاب سے روکنے والی ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان بندہ سورت الملک کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، بالخصوص نماز فجر کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ سورت اس کے لیے قبر میں نور بن جاتی ہے، اندھیروں کو دور کر دیتی ہے اور فرشتوں کے سوال و جواب میں سہولت پیدا کرتی ہے۔ پیارے ناظرین، عذاب قبر سے بڑھ کر کوئی خوفناک چیز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یعنی اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اگر اتنے بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے تو ہم گناہگار بندوں کو اس سے کہیں زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سورت الملک جیسی عظیم سورت عطا فرمائی جو قبر کے اندھیروں میں روشنی ہے۔ اسی طرح سورت الملک رزق کی کشادگی کا بھی ذریعہ ہے۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانیوں میں سے ایک اس کی روزی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ روزی کا مالک صرف اللہ ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز فجر کے بعد سورت الملک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی حاجتوں کو آسان کرتا ہے اور ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا اس نے سوچا بھی نہ ہو۔ یہ سورت اللہ کی رضا کا ذریعہ بھی ہے۔ جب بندہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ کی عظمت کا اقرار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنے رحمت نازل فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن صفات کرنے والا ہے اور اس کی صفات قبول کی جاتی ہے، یعنی قیامت کے دن یہ صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی۔ سورت الملک کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر فرمائی ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی بڑی برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل بادشاہت، اصل حکومت اور اصل طاقت اللہ کے پاس ہے۔ دنیاوی بادشاہ، حکمران اور طاقتور لوگ سب فانی ہیں، لیکن اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اس صورت میں بار بار غور و فکر کی دعوت کی گئی ہے کہ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، بارش کو دیکھو، اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی یا نقص تلاش نہیں کر سکتے۔ یہی غور و فکر ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور بندے کو اللہ کی عظمت کے سامنے جھکا دیتی ہے۔
پیارے ناظرین، آج ہماری زندگیوں میں سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق نہیں رکھتے۔ ہم اپنی صبح و شام کی مصروفیات میں قرآن کو بھول جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہماری زندگی کی اصل ضرورت ہے۔ جیسے ہمیں کھانے پینے کے بغیر زندگی نہیں مل سکتی، ویسے ہی روح کو قرآن کے بغیر سکون نہیں مل سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سکون والی ہو، ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو، تو لازم ہے کہ ہم سورۃ الملک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نماز فجر کے بعد یہ سورت پڑھنے سے دن برکت والا ہو جاتا ہے، بندے کا رزق کشادہ ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے اور اللہ کی رضا شامل حال رہتی ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، ایک بندہ جس کی قبر میں اندھیرا ہے، فرشتے سوال کرتے ہیں، سختی اور تنگی ہے، لیکن اچانک سورۃ الملک اس کے لیے شفاعت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ، یہ میرا قاری ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، تو اللہ تعالیٰ قبر کو کشادہ فرما دیتا ہے اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے! ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس سورت کا عادی بنائیں۔ صبح کے وقت یا رات کو سونے سے پہلے اہل خانہ کے ساتھ مل کر سورۃ الملک پڑھیں، تاکہ یہ عادت ہماری نسلوں میں بھی منتقل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ تبارکہ میرے صحابہ کے دل میں اس قدر رچ گئی تھی کہ وہ اسے لازم پکڑتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام قرآن کی سورتوں کو محض پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے سیکھتے تھے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو کے ذریعے ہم سب کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ نماز فجر کے بعد سورۃ الملک پڑھنے کا معمول اپنائیں۔ یہ معمول زیادہ وقت لینے والا نہیں، بمشکل 5 منٹ لگتے ہیں، لیکن اس کے فوائد لامحدود ہیں۔ آئیے ہم سب آج ہی عزم کریں کہ ہم اپنی صبح سورۃ الملک کی تلاوت سے شروع کریں گے۔ ہمیں دنیاوی فائدے بھی ملیں گے، رزق میں برکت بھی ہوگی اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی۔ اختتام پر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنائے، سورۃ الملک کو ہماری زندگیوں کا لازمی حصہ بنائے، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، رزق میں برکت دے اور آخرت میں نجات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔